یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر کبھی بہتر ہو تو ہمیں اس میں انکریج بھی ضرور کیا کیجیے، مگر جہاں ہم غلطی کریں آپ اس کی اصلاح بھی ضرور کیجیے گا، بیکاز ٹوگیدر وی ول میک اٹ بیٹر انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ہمارے اگلے پروگرام میں اس وقت میرے ساتھ جناب کرامت اللہ قوری صاحب موجود ہیں، آف کورس میرے معزز مہمان جناب جلیل الرحمان صاحب بھی تشریف فرمائیں، پاکستان سے کینیڈا کے دورے پہ ہیں اس وقت، ان کی بیٹی یہاں پہ ہیں، اور اس کے علاوہ جناب کرامت اللہ قوری وی آر لکی انف ٹو ہیو ہم ایوری ٹیوزڈے ہیئر ان دا اسٹوڈیو۔ آج بھی ہم پاکستان سے بات کریں گے، اور پاکستان کی دو امپورٹنٹ خبریں ہیں۔ میرے دماغ میں تو اس وقت سب سے زیادہ خبریں امریکہ کی ہیں، یا بس یہی دو بڑے ملک نظر آ رہے ہیں دنیا کے کیلنڈر پہ۔ پاکستان کے حوالے سے جناب کرامت اللہ قوری صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں سر، السلام علیکم، اینڈ وعلیکم السلام۔ ہاؤ آر یو؟ I'm good. I'm good. آلویز گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہماری ویب سائٹ www.eawaz.com ہماری ویب سائٹ ہے، انگریزی کا نیوز پیپر ہے، اردو کا نیوز پیپر ہے، پشتو کا نیوز پیپر ہے۔ ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے جو پروگرام دیکھ رہے ہیں سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ٹوگیدر وی کین میک اے ڈفرنس۔ آپ کی سبسکرپشن ول ناٹ کاسٹ یو اینی تھنگ بٹ دیٹ کین بی آف گریٹ ایسٹ فار اس، تو پلیز ڈو سبسکرائب۔ آج کے پروگرام میں ہم نے تین باتوں کو خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے اگر میں ڈسکس کروں، آف کورس بہت ساری اور امپورٹنٹ چیزیں میرے لیے پولیٹیکل پارٹیز سے زیادہ امپورٹنٹ جو پاکستان کی صورتحال ہے، مجھے پوری دنیا میں کہیں بھی پاکستان یہ ریپرزینٹ کرتا نہیں نظر آ رہا کہ گلوبل وارمنگ کا اگر شکار ہے پاکستان تو اس میں پاکستان کا کیا قصور ہے۔ وی آر ناٹ کنٹریبیوٹر ٹورڈز دا پولوشن، حالانکہ میں آپ بطور پاکستانی ہم کہتے ہیں یار پاکستان میں تو میں چاہتا تھا نا، تو میں شہر میں ٹریول کرتا تھا پورا منہ کالا ہو، بڑی پولوشن ہے بڑی، حالانکہ وہ دے آر ناٹ کنٹریبیوٹرز ٹورڈز پولوشن۔ بہت سے لوگوں کو میری بات سے اختلاف ہوگا، انٹرنیشنل اسٹیٹسٹکس کو آپ دیکھ کے دیکھیے گا، ان ممالک میں یا دوسرے ممالک میں جہاں پولوشن، بلکہ چائنا پولوشن فری ہو گیا، آپ کی انفارمیشن کے لیے میں یہ بھی شیئر کرتی چلوں، مگر ویسٹ میں جتنی پولوشن ہے، اگر آپ ہوائی کی طرف آ جائیں تو اوزون ایئر میں ہولز ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے تابکار مادے ہوا میں سے ان ہولز کے ذریعے زمین میں، اور اگر آپ دیکھیے گا تو اسکن کینسر اور مختلف بیماریاں ان علاقوں میں زیادہ ہیں۔ کرامت اللہ قوری صاحب سے آج جو ہم نے بات کرنی ہے، اس میں پہلی بات ہم جناب جسٹس ڈوگر صاحب نے ایمان مزاری سے جو بات کی اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ایمان مزاری نے جب سیکشل ہراسمنٹ کا یہ کیس فائل کیا تو جسٹس ڈوگر نے اپنی سوابدید کو استعمال کرتے ہوئے جسٹس سمن رفت کو ان کے اوپر الٹا ان کو اس قابل کے ڈس آنیسٹی کی بات کر دی، اور بہت ساری بات کر دی۔ What is going on in پاکستان؟ دوسری طرف اگر ہم ایک اور ذکر کریں تو ہمارے ایک اور قابل احترام جسٹس ہیں جنہوں نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے جو چیئرمین ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کس گراؤنڈ کے اوپر ہوئی تھی، کس لائنز کو کراس کیا گیا تھا کہ الٹیمیٹلی آج ایک شخص کی جو اپلیکیشن 2023 میں سبمٹ کی گئی تھی، الٹیمیٹلی جو پی ٹی اے کے جو چیئرمین ہیں ان کو فوری طور پہ اس عہدے سے فارغ کرنے کا کہا گیا۔ جناب کرامت اللہ قوری صاحب، شکریہ فار بینگ ہیئر۔ پہلی بات جو ہم آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں جسٹس مزاری کے حوالے سے بات، ہماری جو کاؤنسلر ہیں محترمہ ایمان مزاری کی صاحبہ کی بیٹی، ان کے حوالے سے کہ ایک وکیل جسٹس ڈوگر ان کو عدالت میں اور عام جگہ پہ بھی نہیں، اگر وہ عدالت میں ایک لڑکی کو اتنا بڑا لفظ کہہ سکتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ اس کا نوٹس نہیں لیا گیا کہ ایک مرد ایک عورت سے اگر اس انداز میں بات کرے تو دیٹ از ناٹ acceptable in our culture and in our society, and that is not an ordinary place, it is عدالت کا کمرہ by the Chief Justice۔ بی بی اس میں بہت سے مضمرات ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ مائسوجنسٹ معاشرہ ہے، جس میں مرد کی حاکمیت ہے، برتری ہے، اور عورت کو دوسرے درجے کا انسان سمجھا جاتا ہے۔
دیکھو یہ اس ملک میں ہو رہا ہے، اس ملک کا تہذیبی رویہ ہے جو اپنے آپ کو اسلام کے نام پر قائم شدہ ریاست کہتا ہے، جبکہ ہمارے دین نے، ہمارے رسول نے عورت کے مرتبے کو وہاں پہنچایا جہاں اس سے پہلے انسانی تہذیب میں کوئی تصور نہیں تھا۔ مثال کے طور پر ابھی اب حج کے مناسک میں ایک کیا فریضہ ہے، ہر حاجی کے لیے اس کو وہ صحیح کرنی پڑتی ہے منا اور دو پہاڑوں کے صفا و مروہ کے درمیان، اور وہ کس کی روایت ہے؟ وہ اس ماں کی روایت ہے جو اپنے بچے کے لیے پانی تلاش کرنے کو بے قرار ہو کر صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھی، اور اللہ کو اس ماں کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس نے قیامت تک کے لیے ہر حاجی کے لیے، ہر عمرہ ادا کرنے والے کے لیے یہ فرض قرار دے دیا کہ وہ صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرے گا۔ پھر اس سے آگے ہمارے رسول کی ذریت کس سے چلی؟ ان کی بیٹی سے چلی، اور اس بیٹی سے چلی جس کو دیکھ کے رسول جب وہ آتی تھیں حضرت فاطمہ الزہرا، تو فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، کہ آپ رسول اللہ اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو جہاں ہمارے دین نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ عورت مرد کے برابر ہے۔ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ قرآن میں یہ کہتا ہے کہ یہ تمہاری کھیتی ہے، تمہاری بیوی تمہاری کھیتی ہے۔ ٹھیک سر، اب اگر کھیتی کی نگہداشت نہیں کی جائے گی تو ظاہر ہے کہ کھیتی وہ اناج پیدا نہیں کرے گی جس رزق کو انسانی حیات کے لیے لازمی ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کا، میں ہمیشہ بہت رسپیکٹفلی آپ کی اس بات سے ڈس ایگری کرتی ہوں۔ آپ نے کہا ہمارا معاشرہ میزوجانسٹ ہے، دس از دا ورڈ وٹ یو یوز، بالکل ٹھیک نہیں، جاگیرداری معاشرہ ہے، جاگیرداری معاشرہ ہے۔ let me explain it why I say I totally disagree with this and I say کہ پلیز ہر آدمی کو کہ ڈو ناٹ انڈرمائن اپنے کلچر کو کیجیے گا۔ یہ وہ معاشرہ ہے جس میں عورت کو احترام بے انتہا دیا گیا۔ جاگیرداری اور جو امیرانہ معاشرہ ہے وہ تو انسان کو بھی انسان نہیں سمجھتا۔ اینڈ ناؤ ان نارتھ امریکہ اینڈ یورپ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اولیگارک یا یہ جو امیر لوگ ہیں دے سے کہ غریب کا تو بچے بھی نہیں وہ پیدا کر سکتا، نمبر ایک۔ نمبر دو، ہمارے معاشرے میں عورت کو احترام دی، چاہے وہ انڈیا ہے، چاہے وہ پاکستان ہے، چاہے وہ سری لنکا ہے، چاہے وہ بنگلہ دیش ہے، بے انتہا پوزیشنز پہ عورت آپ کو بہت پہلے نظر آئی ایز کمپیئر ٹو دا ویسٹ۔ اگر آپ فرانس کی بات کرتے ہیں مجھے وہاں آزادی نظر آتی ہے، مگر آج سے 8 سال پہلے تک فرانس کی عورت کے لیے نیشنلی وہ پینٹ نہیں پہن سکتی تھی، ٹھیک۔ تو میں پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ ہمیں اتنا فراخ دل ضرور ہونا چاہیے۔ اگر آپ سر انڈسٹریلسٹ کی بات کرتے ہیں، اگر آپ جاگیردار کی بات کرتے ہیں، مجھے بڑا غم ہے اس بات کا، کیونکہ میں نے اس چیز کو بہت فائٹ کیا جب میرے بیٹے سے اس کے اسکول میں سوال کیا جاتا تھا۔ وی ورکڈ آن دس کہ اس معاشرے میں عورت کا کیا احترام ہے اور اس معاشرے میں کیا عورت بے انتہا احترام ہے۔ ہاں، امیر آدمی جس کے پاس پیسہ ہے وہ غریب کو غریب، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اس کو زندگی کا مت کرو۔ جی ہماری تاریخ تو یہ ہمیں بتاتی ہے کہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو ملک کا غدار قرار دیا گیا۔ سر وہ پولیٹیکل بات، پلیز تو پولیٹیکل باتوں کو آپ اس میں مکس نہ کریں۔ وہ معاشرے کی روایات کی، معاشرے کی فکر کی، معاشرے کی سوچ کی عکاسی کرتی ہے نا۔ میرے معاشرے میں عورت کو جتنا رسپیکٹ دی گئی، کینیڈا کے ہر نیوز پیپر نے، ریڈیو پروگرامز نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا تھا
کہ ایک لڑکا بس میں جا رہا تھا, اس نے کھڑے ہو کے ایک بوڑھی عورت کو جگہ دی تھی, خدا کی قسم CBC اور ڈفرینٹ ریڈیو پروگرامز پہ, کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنے لوگوں کی ایسی طرح. جو مغرب کا معاشرہ ہے, یہاں تو عورت کا آج تک مقام ہی کوئی نہیں ہے سر. پلیز مطلب اگر ہاں یہ پولیٹیکل بات ہے, میں مانتی ہوں ڈوگر کی غلطی ہے. اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کرتا کہ اگر مغرب میں جو برائیاں ہیں تو وہ برائیاں ہمارے معاشرے میں بھی اگر ہوں تو وہ جائز ہیں. سر میں آپ کی یہ بات نہیں, مگر دیکھیے وہ غریب ملک ہے, وہاں پہ غریب اور امیر کا فرق بہت زیادہ ہے. ان ملکوں میں سوشل اسسٹنس بہت زیادہ ہے, اس لیے آپ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے, بالکل نہیں کر سکتے. وہاں کے لوگ ان ممالک سے نکلتے ہیں, ان ممالک کے سامنے آ کے جھکتے ہیں. بٹ یس آئی ٹوٹلی ایگری کہ ایک پڑھا لکھا آدمی اگر یہ زبان استعمال کرتا ہے, میں ٹوٹلی جسٹس ڈوگر کو میں کہتی ہوں اس کا آدمی کو ہر سزا ملنی چاہیے, کیونکہ اس نے جو لفظ استعمال کیا انہوں نے تو وہی کیا جس مقصد کے لیے انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے سروں پر مسلط کیا گیا. ایگری, میں اس بات سے آپ کی ایگری کر رہی ہوں. جب جسٹس ڈوگر نے جو یہ لفظ کہا, میں اس کو پھر مکس کرنا چاہتی ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ, یہ نارتھ امریکہ کی بات ہے, وومن گروپنگ کا لفظ بڑا یوز کیا تھا, فرسٹ ٹرم میں بھی سب آیا تھا. انہوں نے ڈوگر نے بھی جو لفظ استعمال کیا ہے, اٹ مینٹ لائک گروپنگ. اگر اس کو میں بار پکڑ لیا نا تو پھر بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی مثال دینا تو انسانیت کی توہین ہے. پر سر آپ سارے وڈیروں کی مثال دینا انسانیت کی توہین ہے. دنیا کا ہر بڑا آدمی ایسا ہی. ہمیں سچائی کو تسلیم کرنا چاہیے, اپنی کمزوریوں کا. کیا سمجھتے ہیں جسٹس ڈوگر کو سزا اس کی ملنی چاہیے, کس کو اس کا ایکشن لینا چاہیے؟ اب دیکھو وہ امتحان آ رہا ہے, اس لیے کہ ایمان مزاری نے سپریم کورٹ کے اور سپریم جوڈیشل کونسل کو پٹیشن کی ہے کہ وہ سرفراز ڈوگر کا مواخذہ کیا جائے. مگر آج سرفراز ڈوگر نے جسٹس سمن رفت کو جو ہٹایا, اور میں ورڈز ان کا یوز کرنا چاہتی ہوں, انہوں نے اس کے لیے لفظ استعمال کیے ہیں. سرفراز ڈوگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو جسٹس رفت ہیں یہ اس قابل نہیں ہیں. انہوں نے جو اس کے لفظ لیے استعمال کیے, ان کی بدنیتی کے بارے میں تذکرہ کیا, because she was looking after the harassment case filed by Miss Mazari. تو اس کا مقصد ہے کہ وہ کیا ناخدا ہیں. Is there anybody in Pakistan, جناب جلیل الرحمان صاحب, آپ is there anybody who can take an action against this? نہیں, سوال یہ ہے کہ جسٹس ڈوگر کو مسلط کرنے والے کون ہیں؟ وہ سب کو پتہ. وہی جو اپنے آپ کو پاکستان کا مالک و مختار سمجھتے ہیں, وہ جو پاکستان کو اپنی موروثی جاگیر سمجھتے ہیں, وہی ہیں اس تمام ڈرامے کے. یہ جو پاکستان کا المیہ گزشتہ 3 برس سے گزر رہا ہے, اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ جیسے سمن رفت نے, وہی جرنیل ہیں جو GHQ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اپنے آپ کو پاکستان کا مالک و مختار سمجھتے ہیں. میں جسٹس ان کے جو بیان ہے وہ کہ جسٹس سمن رفت امتیاز کو شکایت درج کرانے کے چند گھنٹے کے بعد منمانی اور بدنیتی سے مجاز اتھارٹی کے طور پر ہٹایا گیا, اور اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی کو تشکیل دے دیا گیا. یہ تو ایک بات ہوگی. ٹیلی کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایک ریٹائرڈ جرنل ہیں جن کو پہلے رکن بنایا گیا, اس کے بعد ان کو پھر چیئرمین بنا دیا گیا. آج باقاعدہ نوٹس دیا گیا اور ان کو جسٹس ستار کا بابر ستار ان دانشور ججوں سے ہے جن کے ضمیر اب تک زندہ ہیں, سلامت ہیں. تو جسٹس ستار بابر نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ چیئرمین صاحب کو, جو ریٹائرڈ میجر جنرل ہیں, اب تو یہ ایک تو وہ شاعر نے کہا تھا کہ ہر شاخ پہ
کس کا ذکر کیا تھا؟ الو الو بیٹھا بیٹھا ہے، ہاں، ہر شاہ میں الو بیٹھا ہے، تو انجام ہر پاکستان کے ہر ادارے پر ایک ریٹائرڈ میجر جنرل یا لیفٹیننٹ جنرل بیٹھا ہوا ہے، اس لیے کہ یہ وردی والے اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ اس میں میں ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ پاکستانی عدالتوں کے لیے جو اعلیٰ عدلیہ ہے، ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اور کوڈ آف کنڈکٹ میں یہ لکھا ہے کہ ججز ڈو ناٹ اسپیک بٹ دیئر ججمنٹ اسپیک۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر جسٹس سرفراز صاحب کو ایمان مزاری کے رویے سے تکلیف تھی، خاموش سے ایک سائڈ پہ ہوتے اور تو کورس کو ڈیسائیڈ اس ہونے کے وکیل سے کہتے کہ اپنی کلائنٹ کو سمجھائیں کہ ڈیکورم آف دی کورٹ جو ہے اس کا خیال کرے، اور اگر باہر جا کے کوئی پریس کانفرنس کرنی ہے وہ اس کا معاملہ ہے اور پریس کا معاملہ ہے، نہیں بلکہ لیکن یہاں پہ نے تو یہ کیا کہ ہاں جی، وہ ایمان کا شوہر وہاں عدالت میں موجود تھا، اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اپنی بیوی کو لگام دو۔ اب اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ جسٹس ڈوگر صاحب اس میں ایک پارٹی بن گئے ہیں، اور بہتر ہوگا کہ وہ اس کیس کی سماعت ہی نہ کریں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں 8-10 جج صاحبان موجود ہیں، کسی سنگل جج کو، اور یا پھر اس کے لیے فل بینچ بنا دیں، 3 جج بیٹھ کے سنیں کہ اس کا جو مسئلہ ہے، اس کا جو کیس ہے، اس کے اوپر ایک ان اکارڈنس ود لا اینڈ کانسٹیٹیوشن ایک فیصلہ دے دیں۔ باقی رہی اس کا جو گریونس ہے، پرسنل گریونس ایمان مزاری کا، کہ جی ہیرسمنٹ کا کیس ہے، ہیرسمنٹ کا قانون موجود ہے، اور اس کی جسٹس سمن رفت ہراسمنٹ کے کیس کو ہی تو ڈیل کر رہی تھی، وہ کیس انٹر ہو گیا اور یہ ان کے گلے میں پڑ جائے گا آج نہیں، ڈوگر کے لیکن ابھی جو کارروائی ہوئی ہے اس میں تو ڈوگر صاحب نے جسٹس سمن کو ایک ہاربل کیس بنانے کی کوشش کی ہے، ہاں جی، ایک ہاربل عبرت آموز قصہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے بیوی کہ پاکستان میں جو جبر کا اور تو تعدی کا جو نظام مسلط ہے، اس کی حدیں وہ ہر حد کو پار کر گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ثابت ہو گئی کہ دیر از اے گروپنگ in the Supreme It's around Court the world, sir. as well as in all provincial high courts. Sir, باپ بیٹا 2 سگے بھائی آپ، اینڈ دس از اراؤنڈ دا ورلڈ، یہ میرا خیال ہے دنیا کی پستی کا عالم ہے، اور یہ چینج تو آپ کو اراؤنڈ دا ورلڈ نظر آ رہا ہے۔ وکلا دنیا اگر زہر کھاتی ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم بھی زہر کھائیں۔ ہاں، مگر سر ہم تو پاکستان سے دنیا کی مثال مت دیا کرو۔ ہم اپنی ریاست کو اسلامی جمہوریہ کہتے ہیں، جس میں اسلامی شاعر کی، اسلامی اقدار کی کھلا بے حرمتی اور توہین ہو رہی ہے، اور جمہوریت کا تو کہیں دور دور تک نام نشان نہیں ہے۔ وہ آئیڈیل زندگی میرا نہیں خیال آپ کو مل سکے گی، بیکاز دا ہول ورلڈ از گوئنگ، اٹس ناٹ کہ دیکھیے جی اسلام کا ہم بڑا تذکرہ کرتے ہیں، مگر ویلفیئر سسٹم یورپ میں اور ویسٹ میں آپ کو زیادہ بہتر ویلفیئر سسٹم میں نے ابھی ایز کمپیئر ٹو قرآن میں بار بار اللہ نے کہا کہ یتیم کا حق نہ رکھنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ اپنے ماں باپ کو تم زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے، ماں باپ تمہاری responsibility، اللہ knew that people are not going to follow it۔ نہیں، وہ یہ کہنا کہ اللہ کو معلوم تھا کہ انسان مسلمان اس پہ عمل نہیں کرے گا، یہ اللہ کے ساتھ زیادتی ہے بھائی۔ اللہ کو معلوم ہونا کہنا زیادتی ہے؟ نہیں، اللہ کو یہ معلوم تھا کہ مسلمان اس پر عمل نہیں کریں گے۔ اللہ کو معلوم تھا یہ زیادت، تو یہ تو فیکٹ ہے کہ اللہ کو ایوری تھنگ جو ہو رہا ہے وہ تو لکھ دیا گیا لوہے محفوظ میں۔ نہیں، یہ تو وہ بحث ہے جو 1400 برس سے جاری ہے، اور اس کا کوئی نتیجہ آج تک نہیں نکلا۔ وہ تو اللہ نے فرما دیا نا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ انسان کو عقل دی ہے، اور عقل ہی کی وجہ سے اس کو یوم حشر میں جواب دینا ہوگا۔ تو یہ کہنا کہ یہ تو جبریہ فرقے کا یہ تصور تھا کہ ہر چیز پہلے سے طے ہو چکی ہے، کہ انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ انسان کا امتحان جنت سے نکالا گیا تھا، آدم کو کس لیے نکالا گیا تھا؟ امتحان کے لیے نکالا گیا تھا۔
امتحان کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا تھا. یہ دنیا جائے امتحان ہے. میں قرآن ایک سورہ کے بارے میں، میرے پاس قرآن پاک کی صورت ہے، میری مطلب مجھے وہی زبانی یہ ہے، قرآن کی صورت ہے اس میں کہ ہر چیز کو مقررہ وقت میں لوہے محفوظ میں لکھ دیا گیا. وہ تقدیر ہے، یہ جبر و قدر کا ایک باقاعدہ مسئلہ بھی ہے. جی میرا سر آپ سے چلیے ہٹ کے ہم آتے ہیں، اب ہم تھوڑی سی کینیڈا کی بھی بات کرنے. نہ صرف کینیڈا، امریکہ، انگلینڈ میں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بڑی طاقتیں ہیں یہ لوگوں کو امیگریشن کے نام پہ اب آپس میں لڑانے کی ہیں. برطانیہ میں جو تحریک چلی 1,10,000 کے قریب اینٹی امیگرینٹس لوگ اکٹھے ہوئے، پولیس تک کو انہوں نے پتھراؤ کیا، یعنی دے کراسڈ آل دا لمٹس. آسٹریلیا کی اگر بات کریں، آسٹریلیا میں تحریک نے زور پڑا. اگر آپ جرمنی کی بات کرنے، آپ فرانس کی بات کرنے، جو رائٹسٹ پارٹیاں ہیں وہ عروج پہ جا رہی ہیں اور امیگرینٹس کو دے ڈونٹ وانٹ. ایون ان کینیڈا آپ دیکھیے، اینڈ دس از ناٹ اونلی اے بگننگ، اٹس گوئنگ ٹو انکریز فردر مور. واٹ ڈو یو سے؟ دیکھو، وہ تو مغربی معاشروں میں امیگریشن کے خلاف تو ایک عرصے سے بیک لیش ہے. اور دیکھو، یہ تاریخ کا مذاق ہے کہ جب یہ طاقتور تھے اور جب مشرقی اقوام کمزور تھیں تو انہوں نے جا کے ان کے ممالک پہ قبضہ بھی کیا، ان کے وسائل کو لوٹا بھی، دونوں ہاتھوں سے لوٹا. اور اس کے بعد جب آزادی کی رو چلی اور کالونیز ایک ایک کر کے آزاد ہونے لگیں، اور اس کے بعد جو دوسری جنگ عظیم کے بعد جو معروضی حالات پیدا ہوئے، اس میں ان سابقہ کالونیز کے لوگ مغرب میں اپنے کالونائزر میں کے ملک میں جا کے بسنے لگے. پہلے تو ان لوگوں کو خوش آمدید کہا گیا. برطانیہ کے میں ہمارے آزاد کشمیر کے لوگوں کو خوش آمدید کہا گیا، اس لیے کہ اس وقت برطانیہ کے ملوں کو چلانے کے لیے جن مزدوروں کی ضرورت تھی وہ مزدور صرف پاکستان سے مل سکتے تھے یا دوسرے ممالک سے مل سکتے تھے. اب جب ان کی تعداد بڑھنے لگی، جب ان کی نسلیں وہاں پر پھیلنے لگی، تو اب اس کے خلاف دائیں بازو کی تحریکوں نے جنم لیا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہمارے ملک سے نکال دو، اس لیے کہ یہ ہمارے وسائل کو لوٹ رہے ہیں اور ہماری اقتصادیات پر بوجھ ہیں. تو یہ تو وہ جو ہے نا، وہ جو کہاوت ہے کہ واٹ گوز اپ کمز ڈاؤن. تو جو بویا تھا، جو انہوں نے 200 سال 300 سال پہلے بویا تھا، اب اس کی فصل کاٹ رہے ہیں. لیکن فصل ان کی منشا کے مطابق نہیں ہے، ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، لہذا اب دائیں بازو کی قوتیں سر اٹھا رہی ہیں، تحریک جڑ پکڑتی جا رہی ہے، مضبوط ہوتی جا رہی ہے. مگر سر وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں تو بدلا کرتی ہوتی ہیں. دیکھیے there was a time کہ سعودی عربیہ کی، مڈل ایسٹ کی بھی بات کرنے، جتنی ورک فورس تھی وہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے آتی تھی، انڈونیشیا سے آتی تھی. آج آپ دیکھ لیں ہمارے ڈاکٹرز نے بہت ساری سروسز دیں. آج آپ دیکھ لیں ان کے ڈاکٹرز اپنے، ان کے لیکچررز اپنے، ان کی یونیورسٹی میں ان کے ٹیچرز، دے نیور ہیڈ اینی ٹیچرز. انہوں نے اپنے لوگوں کو تعلیم دلوائی، اپوائنٹ کیا. آج بھی جو ڈرٹی ورک کہلاتا ہے نا، وہ پاکستانی، بنگلہ دیشی، ہندوستانی کرتا. نہیں، مگر اس میں بھی پاکستانیوں نے اور ہندوستان کے جو وڈیرے تھے انہوں نے زیادتی کی. there was a time کہ پاکستانی اگر 1000 ریال پہ کام کرتا ہے، آج اگر بنگلہ دیشی وہاں پہ آ کے 200 میں کام کر رہا ہے، کیونکہ وہی جو بڑے بڑے شیخوں کے ساتھ پھرتے تھے، انہوں نے کہا تم پاکستان سے 1000 1200 2000 کے اوپر لے کے آتے ہو، میں تمہیں 600 میں بندہ لا دیتا ہوں. پھر انہوں نے انڈیا سے پرووائڈ کرنے شروع کیے. اب وہ بنگلہ دیش سے 200 میں 100 ریال میں وہ لوگ لے کے آ رہے ہیں. مگر ان ممالک نے کبھی بھی پرماننٹ ریزیڈنس نہیں دی تھی، مڈل ایسٹرن کنٹریز نے، ویئر ایز ویسٹ نے، یورپ نے
جتنے لوگوں کو وہ وہاں سے لے کے آئے ان کو ریزیڈنس دی. مغرب کے ممالک میں یہ سہولت ہے کہ آبادی کم ہے جو ان کی. امیگرنٹ آتے ہیں وہ ایک عرصے کے بعد وہ اس ملک کے شہری ہو جاتے ہیں. شہری ہو جاتے ہیں. ہاں جی خلیج کے ممالک میں یہ سہولت حاصل نہیں ہے. جی. کسی نے بھی نہیں دی کہ اور وہ اپنی فورس کے لیے بھی انہوں نے اپنے لوگوں کو لے آئے ہیں. تمام اوپر کی پوزیشنز ان کے اپنے بندوں نے ہائر کی. ابھی ویسٹ کی اگر میں بات کرتی ہوں، جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے آج کیش پٹیل اپنی پورا ان کو گرل کیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کی عدالتیں جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی کو چیلنج کرتی ہیں ڈفرینٹ ایکشنز کے اوپر جو انہوں نے لیے ہیں، اسٹے دے دیتی ہیں. ان کو آگے سپریم کورٹ جا کے اسٹے دیتی ہے. ہاں جی. نچلی عدالتیں چیلنج کرتی ہیں سپریم کورٹ جا کے. مگر آج ایک بل کی منظوری میں کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا ٹل مارچ 2026 بیکاز دے وانٹ ہم ٹو ٹیک این ایکشن. از اٹ اے ریئل فالنگ پوائنٹ فار امیریکا اور واٹ اٹ از؟ کہ وہ کہتے ہیں نا جب انسان زیادہ سیو کرنے لگ جائے تو بیوی ہر کمال راز زوال. Yes. امریکہ نے 200 برس تک جو بنایا تھا، جو نام کمایا تھا، جو اپنی ساکھ بین الاقوامی برادری میں قائم کی تھی، ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دوسرے دور صدارت میں پہلے 100 دنوں میں ان سب پر پانی پھیر دیا، ان سب اقدار کو ملیا میٹ کر دیا. اور جو حرکتیں وہ اب کر رہا ہے، مثال کے طور پر وینیزویلا کی 2 کشتیوں کو تباہ کر دیا گیا ہے اور یہ کام کیا گیا ہے بین الاقوامی پانیوں میں. تین کشتیوں انٹرنیشنل واٹر میں تین ہو گئی ہیں. اور یہ کہہ کے تباہ کیا گیا ہے کہ یہ اس میں ڈرگز امریکہ کے لیے لائی جا رہی تھی. کس قانون کے تحت تم بین الاقوامی واٹرز میں کسی دوسرے ملک کے کشتیوں کو تباہ کر سکتے ہو؟ یہ کوئی سوال نہیں کر رہا. یہ کوئی سوال نہیں کر رہا. اور مثال کے طور پر دوسری مثال میں یہ دیتا ہوں. آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 80واں اجلاس شروع ہو گیا ہے. روایت یہ ہے کہ ہر ستمبر کی تیسرے منگل کو جنرل اسمبلی کا اجلاس شروع ہوتا ہے. اچھا، اس اجلاس میں بے شمار مغربی ممالک یہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ فلسطین کو ایکسیپٹ کریں گے، کی آزاد ریاست کے وجود کو تسلیم کر لیں گے. امریکہ نے کیا کیا؟ امریکہ نے ویٹو کیا اس کو. نہیں نہ صرف ویٹو کیا، نہیں مائنس کر دیا ہے. ابھی جو جنرل اسمبلی میں قرارداد 152 ممالک نے منظور کی ہے، اس کی مخالفت میں جو 12 ممالک تھے ان میں سر فہرست امریکہ اور اسرائیل ہیں. اچھا، اور امریکہ نے یہ بھی کیا کہ محمود عباس جو فلسطینی اتھارٹی کے صدر ہیں ان کو ویزا دینے سے انکار کر دیا. مقصد یہ ہے کہ وہ اجلاس میں شرکت نہ کر پائیں، جس پر مجھے یاد آیا کہ ایسی ہی ایک حرکت امریکہ نے 1988 میں کی تھی، جب یاسر عرفات جو اس وقت PLO کے لیڈر تھے اور فلسطین کی جنگ لڑ رہے تھے، انہوں نے یہ اجلاس میں شرکت کرنی چاہی تھی. ان کو امریکہ نے ویزا نہیں دیا تھا، جس پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا وہ اجلاس نیو یارک کے بجائے جنیوا میں منعقد ہوا تھا، جہاں میں نے شاید پچھلے پروگرام میں بھی یہ ذکر کیا تھا کہ جہاں یاسر عرفات نے تقریر کی تھی اور ان کے ایک ہاتھ میں زیتون کی شاخ تھی، دوسرے ہاتھ میں ان کا پستول تھا، اور انہوں نے اپنے سامعین سے یہ سوال کیا تھا کہ تم کیا پسند کرو گے کہ میں کس کو استعمال کروں، زیتون کی شاخ کو استعمال کروں یا اپنے پستول کو. اب بھی یہ تحریک
سر اٹھا رہی ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس نیو یارک کے بجائے جنیوا منتقل کر دیا جائے تاکہ فلسطینی اس میں شرکت کر سکے. اور امریکہ نے یہ جو اقدام کیا ہے یہ سراسر قانون کے خلاف ہے، اس لیے کہ 1947 میں امریکہ اور اقوام متحدہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، جس معاہدے کے تحت اقوام متحدہ کا صدر مقام نیو یارک میں بنایا گیا تھا. اس میں امریکہ نے ضمانت دی تھی کہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں جو بھی شریک ہونے کے لیے آئے گا امریکہ اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرے گا. تو اب تو ٹرمپ تو ہر قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے، ہر قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے. اور امریکہ کی نے جو ساکھ بنائی تھی جمہوریت کے اور انسانی حقوق کے محافظ کے طور پر، ان سب کی نفی کر رہا ہے. بہت شکریہ عامر، بلکہ میرا خیال ہے آپ دکھا بھی دیجئے گا. آج اگر آپ جیسے کرامت اللہ غوری صاحب فرما رہے ہیں، اقوام متحدہ کی رپورٹ، اقوام متحدہ اس وقت انتہائی بے اثر ادارہ ہے، چاہے وہ جو اسرائیل کے پرائم منسٹر ہیں ان کے اریسٹ کرنے کی بات کر لی جائے. آج جو ان کی رپورٹ بھی آئی ہے کہ نسل کشی ہوئی ہے وہاں پہ، اسرائیل نے مکمل طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ دے آر جسٹ بلفنگ، اور غریب لوگ، میں کوٹ اینڈ کوٹس میں اس کے لفظ استعمال کرنا چاہتی ہوں، انہوں نے کہا پیلسٹائن، نو پیلسٹائن، اور انہوں نے کہا دا پلیس از آور، وی ول ٹیک آور پلیٹ، اٹس آر اون کنٹری، آر پلیس، آر ہیریٹیج. اور یو ایس اٹیک جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ یو ایس اس وقت میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے. انہوں نے یہ بھی لفظ کہا کہ یہ صرف اسلامسٹ غریب ملک ہیں جو اس وقت وہاں پہ، حالانکہ جن 10 لوگوں نے اس امریکہ اور اسرائیل فرنٹ کے اوپر ہیں، باقی جو 10 کنٹریز ہیں جنہوں نے اس کو نیگیٹو کیا ہے یا اس کے خلاف، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس میں تو ناورو جیسے ایگزیکٹلی چھوٹے سے جزیرے پر مشتمل ایک ملک، دوز 10 کنٹریز کی ان کا تو میں نے کبھی آج تک نام بھی نہیں سنا تھا. وہ تو امریکہ کے محتاج ہیں، وہ ممالک امریکہ کے محتاج ہیں. لیکن بی ایک بات دیکھو، وہ نیتن یاہو نے جو کہا ہے نا، تو ہمارے اسلامی ممالک کی سربراہی کانفرنس ابھی ہوئی تھی، کل ہی دوحہ میں ہوئی تھی. وہ اس کے اجلاس کے سے کیا نکلا؟ بڑی بائی دا وے، آپ جب یہ بات کریں مجھے ایک سوال آیا ہے. دوحہ پہ اٹیک ہوتا ہے، اسرائیل کے جہاز آتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور اسی پہ ہم پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں. کون سے ملک نے اپنی سپیس دی تھی ان جہازوں کے ٹریول کرنے کی؟ ایئر فیولنگ کہاں پہ ہوئی تھی؟ کیونکہ یہ جو اجلاس ہوا ہے آپ کا اسلامی ممالک کا، ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے ملک جو ہے وہ تو اسرائیل کو کر رہے ہیں، مگر کون سے ملک نے راستہ دیا تھا؟ ستم بالائے ستم یہ ہے کہ قطر میں امریکہ کی سب سے بڑی ایئر بیس ہے، بگیسٹ جہاں 10,000. انہوں نے ابھی بہت بڑا جہاز بھی دیا تھا، قطر کے پرائم منسٹر امریکہ ملنے بھی آئے. قطر کے امیر نے $400 ملین کا پرتعیش بوئنگ 747 صدر ٹرمپ کو تحفے میں دیا تھا. اس کے جواب میں ٹرمپ نے یہ احسان کیا کہ قطر کو اسرائیلی حملے کی اس وقت اطلاع دی گئی جب میزائل وہاں پر داغے جا چکے تھے، گر چکے تھے. لیکن مجھے تو لگتا ہے ہمیں ساری عمر کلپریٹ کا پتہ ہی نہیں لگنا. نہیں، کلپریٹ کا تو پتہ ہے، کلپریٹ تو سامنے ہے. ہم اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. دیکھو، یہ تو وہی مثال ہے کہ سورج چمک رہا ہے لیکن ہم اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، تو سورج کی روشنی ہمیں کوئی متاثر نہیں کر رہی. تو اب جو ہمارا جو اسلامی سربراہی کانفرنس کا اجلاس ہوا تھا، 57 اسلامی ممالک کے سربراہان جمع ہوئے تھے دوحہ میں. وہاں بہت دھواں دار تقاریر ہوئی.
بہت بیانات داغے گئے. ایئر اسپیس کس نے دی وہ آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں. نہیں ایئر اسپیس تو جس نے دی ہے وہ ظاہر ہے, کس نے میں دی؟ نام کیوں لوں. بیوی وہ سعودی عرب سے گزرے بغیر تو کوئی جہاز جا ہی نہیں سکتا. قطر تک پہنچ ہی نہیں سکتا. بہت شکریہ سر آپ کا. جناب کرامت اللہ غوری صاحب سے بات چیت کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. دنیا ساری کی دوگلی پالیسی ہے, میں آپ ہم سب. اور میں ویسٹ کے بارے میں کل ہی ایک چیز پڑھ رہی تھی کہ ویسٹ میں یہ آپ کے ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کسی کی چوری بھی کر لی, افسوس بھی کرنے چلے گئے اور چوری بھی خود جا کے کر لی, کہ دے سے تھنگس بٹ ایکچولی دے ڈو تھنگس, اور اپنی ہی برتری چاہتے ہیں. یہ تو منافقت ہے نا, منافقت ہے. لیکن دیکھو سر یہ دنیا کی مشرق سرشت ہے. اور ہمارے جیسے ممالک اور مغرب میں ایک بڑا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ سیاستداں جو کچھ بھی کرتے رہیں اس سے انسان کے حقوق پر, فرد کے حقوق پر کوئی اثر نہیں پڑتا. ہمارے کینیڈا کی حکومت بھی بڑا قلع بازیاں کھاتی ہے, بہت سے بیانات دیے جاتے ہیں, بہت سی ایسی پالیسیاں ہوتی ہیں جن سے منافقت کی کھلی بھی بو آتی ہے. لیکن میری بطور ایک کینیڈین شہری کے جو حقوق ہیں ان پر تو اثر نہیں پڑتا نا. ہمارے ہاں فرق یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ نظام مسلط ہے جس میں فرد کے حقوق کے لیے کوئی گنجائش نہیں. سر یہ آپ کی رائے, میں آپ کی رائے کا پورا احترام کرتی ہوں, مگر یاد رکھیے گا چاہے وہ ویسٹ ہے, اس میں کینیڈا بھی ہے, دس پلیس بہت سے قوانین امیر کے لیے بنائے جاتے ہیں. کون سا سسٹم کہتے ہیں جس میں امیر رول کرتا ہے اور غریب رول نہیں کرتا؟ دس از واٹ دا سسٹم. اولیگارکی نہیں, اولیگارکس تو وہ ہے نا, وہ ایک اور ہے جس میں پلوٹوکریسی. ہاں ایگزیکٹلی. تو ویسٹ میں تو کل بھی جو ہوئی ہے, ایلان مسک نے لیڈ کیا ہے برطانیہ میں, باقاعدہ انہوں نے ہی واز دیئر فار دا کانفرنس. دے سے دیٹ ایون بچے پیدا کرنا بھی صرف امیر کا حق ہے, غریب شوڈ ناٹ بی الاؤڈ ٹو پروڈیوس چلڈرن. غزہ کی بات کریں, میں یہیں پہ پروگرام ختم کروں گی بیکاز وی آر آؤٹ آف دا ٹائم. غزہ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو غزہ میں آج کی اس وقت کی نیوز جو میرے سامنے ہے میں اس کو آپ کے سامنے شیئر کیے دیتی ہوں. Palestinians flee Gaza city as Israel says it is launching ground assault. global advocacy کے یہ دنیا جو مرضی کہتی چلی جائے, but they have اس وقت ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے, جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, وہ لائن میں ان سے کہا جا رہا ہے کہ غزہ کو چھوڑ دیں. غزہ میں نسل کشی ہو رہی ہے. ایک طرف آپ جب یوکرین کی بات کرتے ہیں تو آپ کو بچے اور عورتیں یاد آتے ہیں, مگر جب اسرائیل کی بات کرتے ہیں تو آپ کو اسرائیل از پارٹ ان دا مڈل ایسٹ, بٹ دے ڈو ناٹ کنسیڈر آل دا جوئش being part of the Middle East. They think they are European, they have blue eyes and blonde hairs. That's what they think. ابھی دیجیے اجازت. اسرائیل کا قیام ہی اسی لیے لایا گیا تھا. بہت شکریہ سر. اسرائیل کی ریاست اسی لیے بنائی گئی تھی کہ عرب دنیا کے سینے میں خنجر گھپا رہے. تھینک یو ویری مچ کرامت اللہ. اور آج کا قطع بھی سن لو, جی قطع بھی سن لو. آج کا قطع وہ اسلامی سربراہی کانفرنس کے پس منظر میں ہے. تو جمع ہوئے تھے بڑے تم طراق سے شاہاں, جمع ہوئے تھے بڑے تم طراق سے شاہاں, امید یہ تھی کھڑے ہوں گے ڈٹ کے سب ہموطن. کیا بات ہے. امید یہ تھی کھڑے ہوں گے ڈٹ کے سب ہموطن, مگر پہاڑ جو کھودا تو نکلا بس چوہا. بہت شکریہ. مگر پہاڑ جو کھودا تو نکلا بس چوہا, خطاب تھے تو دھواں دھار باحاصل گفتن. باحاصل گفتگو کوئی بھی نہ تھی. جناب کرامت اللہ غوری صاحب اور نشستن گفتن برخاستن. چند sponsors will come back, please stay tuned.